بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ کے ذکر کی توفیق کا مل جانا، اللہ کے ذکر کی توفیق مل جانا یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے۔ جس شخص نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیا تو اس نے لغویات چھوڑ دی۔ ظاہر ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو لغویات چھوٹ جائیں گی، لیکن جس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا اس کی زبان پھر دیکھ لے معاشرے میں ذاکر کبھی بھی اس کی زبان سے لغو بات نہیں نکلے گی، فحش بات نہیں نکلے گی۔ اور جو ذاکر نہیں ہے اس کی زبان ہمیشہ، زبان نے تو حرکت کرنی ہی کرنی ہے، ہر حال میں زبان نے حرکت کرنی ہے، لیکن جس نے اللہ کے ذکر کا زبان کو عادی نہیں بنایا اس کی زبان سے لغویات، فحش گفتگو اس کی زبان سے جاری ہوگی۔ تو بھائی وہ فحش، وہ لغویات، وہ منکرات عذاب قبر کا باعث ہوں گی، محشر میں بھی شرمندگی کا باعث ہوں گی، بالآخر جہنم میں لے کے جائیں گی۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور بھائی ذکر بھی اس انداز میں کریں کہ گویا اللہ کی ذات کے سامنے آپ بیٹھیں، یا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ کا عرش میرے سر کے اوپر ہے اور اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس عالم میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اہم ترین وظیفہ ہے۔ میں نے ایک بار یہ جس کی پیشاب رک جاتا ہے نا تو ٹیوب پاس کرتے ہیں، ٹیوب پاس کرتے ہوئے میں نے کسی شخص کو دیکھا ہاسپٹل میں، تو اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، اور چیخیں بھی ایسی سخت تھیں کہ ناقابل برداشت، جیسے بیل کی آواز نکلتی ہے نا ویسے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ تو وہ دن جائے، آج کا دن آئے، میں یہ وظیفہ معمول کے مطابق کرتا ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد جو احباب یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو، اللہ جل شانہ کے یہ دو نام باقاعدگی سے ایک سانس میں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ایک سانس میں یا مالکو یا قدوسو ایک سانس میں پڑھیں۔ کتنی بار؟ 11 بار۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کوئی بیماری ایسی نہیں آئے گی جس سے آپ کا سطر کھلے۔ اس میں بواسیر بھی آ جاتی ہے، پیشاب کا بند ہونا بھی آ جاتا ہے، پینڈس بھی آ جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں، کوئی پھوڑا پھنسی ایسے اور بے شمار، یعنی ایسی کوئی بیماری ناف سے لے کر گھٹنوں تک نہیں آئے گی جس سے آپ کا سطر کھلے۔ تو بھائی مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اس کا اہتمام فرما لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سطر محفوظ رہے۔